گاڑیوں کی سالانہ پیداوار 1 کروڑ تک پہنچ گئی۔ عالمی سطح پر نیو انرجی گاڑیوں کی فروخت میں چینی کارساز ادارے پیش ہیں اور چینی ساختہ برانڈ نے ترقی کی مضبوط رفتار دکھائی ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کی نئی توانائی گاڑیوں کی سالانہ پیداوار نے حال ہی میں پہلی بار 10 ملین کا سنگ میل عبور کر لیا، جس نے دنیا میں تخفیف کاربن کی کوششوں میں مزید نمایاں انداز سے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ چین نے نیو انرجی سے چلنے والی گاڑیوں کی ترقی کے لیے 60 سے زائد پالیسیز متعارف کروائی ہیں اور 150 سے زائد معیارات مرتب کرتے ہوئے ان پر عمل درآمد کیا ہے۔ نیو انرجی سے چلنے والی گاڑیوں کے فروغ اور حمایت کے لیے چین نے پالیسی سازی کے لحاظ سے دنیا میں اپنی نوعیت کا جامع ترین نظام قائم کیا ہے۔ عالمی سطح پر نیو انرجی گاڑیوں کی فروخت میں چینی کارساز ادارے پیش ہیں اور چینی ساختہ برانڈز نے ترقی کی مضبوط رفتار دکھائی ہے۔ آج چینی گھریلو برانڈز کی NEV مارکیٹ میں مضبوط پوزیشن ہے۔ ان کاروباری اداروں نے دنیا کے آٹوموٹیو اجزاء کے نظام میں فائدہ اور تکنیکی برتری حاصل کی ہے اور چین کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری اور آٹوموٹیو انڈسٹری چین کی تبدیلی اور اپ گریڈنگ میں اہم قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ چین 2025 تک نئی توانائی گاڑیوں کی فروخت کے تناسب کو 20% تک بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چین کی جانب سے نیو انرجی گاڑیوں میں یہ سنگ میل ظاہر کرتا ہے کہ چین ٹیکنالوجی کے اطلاق سے پائیدار معاشی سماجی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔ اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کی حالیہ حملوں میں کم از کم 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق زیادہ تر اموات نصیرات کیمپ میں ہوئی ہیں۔ کچھ علاقوں سے اسرائیلی ٹینکوں کے انخلا کے بعد نصیرات پٹی کا مرکز ہے۔ طبی ماہرین نے بتایا جمعے کے بعد شمالی غزہ کی پٹی میں بیت لاہیا میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پیرامیڈکس کے مطابق باقی اموات غزہ کی پٹی کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو کہا تھا کہ اس کی افواج غزہ کی پٹی میں آپریشنل سرگرمیوں کے ایک حصے کے طور پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں امریکہ میں رشوت اسکینڈل، مودی کے قریبی ساتھی گوتم اڈانی پر امریکہ میں ایک بڑے فراڈ اسکیم کی تحت کروڑوں ڈالر رشوت دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکی اٹارنی بریون پیس کے مطابق اڈانی نے بھارتی حکام کو $250 ملین کی رشوت دے کر اربوں ڈالر کے ٹھیکے حاصل کیے۔ منافع بخش شمسی توانائی کے معاہدوں کو حاصل کرنے کے عوض بھارتی حکام کو تقریباً $250 ملین کی رشوت دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اڈانی گروپ کی کمپنی اڈانی گرین انرجی لمیٹڈ کو بھارت میں ٹھیکے کے لیے خطی رقم کی ضرورت تھی۔ رقم جمع کرنے کے لیے امریکی غیر ملکی سرمایہ کاروں اور بینکوں سے جھوٹ بولا گیا۔